اور پانچواں ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، بخاری کی حدیث 6384 میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ اب لا حول ولا قوت الا باللہ، حول نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے، قوت نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے، اللہ کے ساتھ۔ تو اس لا حول ولا قوت یہ اللہ تعالیٰ کے اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، کنز من کنوز الجنہ، کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں۔ پہلا ترجمہ یہ ہے کہ نقصان، حول کہتے ہیں پریشانی کو، گردش کو، تو پریشانی اور نقصان اور مصیبت سے بچنے کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور فائدہ پہنچانے کی قوت بھی اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ ہی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اللہ ہی ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے، کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہے جو ہمیں فائدہ یا نقصان پہنچا سکے۔ تو پہلا تو مطلب یہ ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور نیکی اور بھلائی کرنے کی ہمت اور طاقت بھی اللہ ہی کی توفیق سے حاصل ہوتی ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ تو توفیق چاہیے، موافقت چاہیے، یعنی ہماری خواہشات اور اللہ کی مرضی میں موافقت ہو جائے، اسی کا نام توفیق ہے۔ اور چھٹی چیز ہے استغفار، استغفار، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اس کا ذکر بھی صحیح بخاری میں ہوا ہے، بے شمار آیات ہیں قرآن مجید کی، بے شمار احادیث ہیں اس بارے میں۔ میری ایک کتاب ہے اس بارے میں، آئیے توبہ و استغفار کریں، پوری کتاب ہے استغفار پر، تو تفصیلات وہاں دیکھ لیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 سے زیادہ استغفار کرتے تھے، اس لیے حاجی اور معتمر کو بھی کثرت سے استغفار کرنا چاہیے کہ اے اللہ میرے تمام گناہوں کی پردہ پوشی کر۔ غفر یغفر کا ایک مطلب ہے پردہ پوشی کرنا، دوسرا مطلب ہے معاف کرنا، تیسرا مطلب ہے درگزر، اور چوتھا مطلب ہے بخشش، اور پھر اس کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے لیکن درگزر سے کام لے، تفتیش نہ کر اور محاسبہ نہ کر، سوال و جواب کے مرحلے میں آسانی پیدا فرما، حاسبنا حسابا یسیرا، اور سزا نہ دے۔ استغفار کے اندر یہ سارے مفہوم ہیں۔ گناہوں سے تو واقف ہے، تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تو جانتا ہے کہ میں نے کیا گناہ کیے ہیں، لیکن پردہ پوشی کر، اور لوگوں کے سامنے میرے گناہ ظاہر نہ کر، اولاد کے سامنے، والدین کے سامنے، دوستوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، دنیا کے سامنے میرے گناہوں کو نمایاں نہ کر، پردہ پوشی کر، معاف کر دے، تفتیش نہ کر، محاسبہ نہ کر، آسان حساب لے، درگزر سے کام لے، سزا نہ دے۔ یہ ہے مطلب استغفار کا، استغفر اللہ و اتوب الیہ، تجھ سے استغفار کرتا ہوں، تیری طرف پلٹتا ہوں، تیری بغاوت کا جذبہ میں نے نکال دیا ہے، تیری طرف پلٹتا ہوں، تیری طرف لوٹتا ہوں۔ اب ساتویں چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو اس درود و سلام کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرما، اور آپ کی آل پر، آپ کی امت پر رحمت فرما، اور بارک، برکتیں نازل فرما، وسلم، سلامتی نازل فرما۔ تو درود میں دراصل آپ 3 دعائیں کرتے ہیں، ایک میں صلی کہتے ہیں، دوسرے میں بارک کہتے ہیں، تیسرے میں سلم کہتے ہیں، صلی و بارک و سلم، اللہم صلی و بارک و سلم، اور پوری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے ہیں،
تو یہ احسان شناسی ہے، احسان کا آپ خیال کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین سکھایا ہے، دین پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے مثالی بندے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد کامل ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، اطاعت کرنا چاہتا ہے، اس کا بہترین نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک جامع شخصیت ہے، آپ کی عبودیت جامع ہے، اسی لیے آپ کو نمونہ بنا کر، آئیڈیل بنا کر ہم آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ کا اتباع کرتے ہیں، آپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ پر رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما، سلامتی نازل فرما۔ 8واں جو ذکر ہے وہ ہے اللہم اعوذ بک من النار۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، اے اللہ میں دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ قرآن میں بھی ہے وقنا عذاب النار، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 اور 201 میں اس کا ذکر ہوا، 201 میں اعوذ بک من النار وقنا عذاب النار، یا اللہ دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور نویں چیز ہے جس کے ذکر ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ہوا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس۔ تو یہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو آدمی دن میں 3 مرتبہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے جنت دے، جنت دے، جنت الفردوس دے، تو جنت بھی کہتی ہے کہ اے اللہ یہ میرے پاس آنا چاہتا تھا، میرے پاس اس کو بھیج دے۔ جو شخص روزانہ 3 مرتبہ کہتا ہے اے اللہ مجھے دوزخ سے بچا، دوزخ سے محفوظ رکھ، تو دوزخ کہتی ہے، قیامت کے دن بھی کہے گی کہ اے اللہ یہ مجھ سے پناہ مانگتا تھا، اس آدمی کو مجھ سے دور رکھ۔ تو یہ مطلوب ہے۔ اور آخری چیز وہی ہے جو عرفات کی بھی خاص دعا ہے اور ہر نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں آپ، ہر فرض نماز کے بعد، ہر نفل کے بعد، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہاں پر 5 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ دوسری چیز ہے وحدہ، وحدہ لا شریک لہ، اس کی وحدت ہے، وہ تنہا کائنات پر حکمرانی کر رہا ہے، وہ ایک ہے، لا شریک لہ، اس کی حکمرانی میں، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، حکمرانی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، وہی در حقیقت قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر چیز پر وہ مکمل قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ 10 اذکار ہیں جس کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 اللہ اکبر، نمبر 4 لا الہ الا اللہ، نمبر 5 لا حول ولا قوت الا باللہ، اور نمبر 6 استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور نمبر 7 اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اور نمبر 8 اللہم اعوذ بک من النار، اور نمبر 9 اللہم انی اسألک الجنہ، اور 10ویں چیز لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔